بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ صحافیوں کے لیڈر بھی ہیں، خود بھی صحافی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اینکر بھی ہیں اور تجزیہ بہت خوب کرتے ہیں، جناب احسن ضیاء صاحب۔ احسن ضیاء صاحب سے ہم پوچھتے ہیں جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں احسن ضیاء صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ احسن ضیاء صاحب، فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، اور جو سنی اتحاد کونسل نے نشستیں مانگی تھیں وہ نشستیں چلی گئیں پی ٹی آئی کو۔ بہت خوب، بڑا اچھا سپریم کورٹ نے ایک کولیکٹیو سا آپ کہنا چاہیے کہ جی کہ اس کو وزڈم جو انہوں نے دیا ہے، اس پہ کیا، اس کے کیا اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس فیصلے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو امجد صاحب، آپ کا جو پروگرام ہے نا، اس کا نام بڑا پیارا ہے، جمع تفریق، اور جو آج فیصلے میں جمع تفریق کی گئی ہے نا، اب اس کا امپیکٹ آپ سمجھیں کہ ملک کے تمام سفیئرز آف لائف جو ہیں، جس کے اندر آپ کی پالیٹکس ہے، آپ کی جو اکانومی ہے، آپ کا اس وقت لا اینڈ آرڈر ہے، یہ سب پر جائیں گے۔ میں اس فیصلے کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں اور اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں۔ مجھے اس کے نیگیٹو امپیکٹس زیادہ لگتے ہیں۔ فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، نہیں فیصلہ تو ہم تسلیم سب کو کرنا چاہیے نا، لیکن اس کے اوپر ہم رائے تو دے سکتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ جو کیا جو قانون اور آئین کے مطابق ہے یا عوامی خواہشات کے مطابق ہے؟ دیکھیں، اس کو آپ پاپولر فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ ہماری پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے یہ ذکر کیا، بلکہ یہ آپ ہی کا ورڈ ہے۔ اچھا، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بہت خوش ہیں، لیکن اگر اس کو گورنمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو دیکھیں، میں ان کی بات کروں گا۔ دیکھیں، فیصلہ اب عدالت سے آگے ہم تو مانیں گے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا گورنمنٹ کا بھی ایک جو ہے پوائنٹ آف ویو جو ہے، اس میں میرا خیال ہے اٹ کیریز ویٹ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو چیز نہیں مانگی گئی تھی وہی دے دی گئی۔ مثلا گئی سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی بحال ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں تھی ان کی، نہ انہوں نے عدالت کے سامنے چیلنج بھی نہیں کیا تھا اور چیلنج بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب اس کا ڈیسیژن آپ سمجھ لیں کہ جو اپیل تھی اس میں جو چیزیں نہیں تھی وہ بھی مل گئیں۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی کہ ہم اسے جزوی طور پہ تسلیم کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ وہی پہلو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، سیٹوں کی بحالی تو انہوں نے مان لی، لیکن وہ جو باقی چیزیں ہیں شاید وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے، یا پھر اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ تسلیم کریں اور باقی چیزوں کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن ابھی انہوں نے وضاحت سے نہیں کی وہ کس چیز کو مان رہے ہیں۔ اچھا، اب گورنمنٹ کے پاس آپشن تو ہے، میرا خیال ہے یہ جائیں گے ابھی اپیل میں جائیں گے، اور ان کا جو موقف ہوگا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بحالی۔ اب جہاں تک ہے کہ یہ جو سیٹیں بحال ہوئی ہیں، اس کا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ؟ ایک تو پی ٹی آئی جو بحال ہوئی ہے، میں اس پہ بات بعد میں کروں گا، پہلے سیٹیں بحال ہونے سے اسمبلی میں چینج آف گورنمنٹ تو نہیں آئے گا، نہیں آئے گی، بالکل نہیں، کیونکہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، 24 سیٹس۔ ہاں جی، اس سے کوئی خاص چینج تو نہیں آئے گی۔ لیکن اب دیکھیں، جو اس کا سب سے اہم پہلو ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک اور خوفناک پہلو ہے، جو اس ملک کی لا اینڈ آرڈر، وائلنس اور جو بھی ہے اس کی طرف جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک آپ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان صاحب کو فیصلہ دیا 2-3 دن پہلے، جس میں ان کی لاہور کے انہوں نے اپنا تفصیلی فیصلہ 9 مئی کے کیسز پہ، اور جس میں انہوں نے کہا جو بنیاد انہوں نے رکھی، اس بنیاد کو انہوں نے یہ رکھا کہ جناب ریاست کے خلاف جب آپ تختہ الٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کا یہ حق نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان صاحب کو اس کیٹیگری میں رکھا جس میں تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی، بلکہ انہوں نے یہ بیس ہی ضمانت مسترد کرنے کی یہی رکھی۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر وہاں پر ایک اور بات بھی کی گئی کہ جناب جب پوری پلاننگ کی جاتی ہے تو پھر جو پیسفل اجتماع ہوتے ہیں وہ بھی وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ باتیں بھی کی گئیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی سازش بھی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ریاست کے خلاف تختہ بھی الٹا گیا اور پری پلانڈ تھا۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک چارج شیٹ نہیں ہوتی، وہ فیصلہ اگر اس کا تفصیلی آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا پڑھیں تو وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پوری مکمل چارج شیٹ ہے۔ اچھا، وہ چارج شیٹ کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیں، میں اس عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اس کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور مجھے ہمیشہ سے میرا یہی تھا کہ یہ کیس بڑا خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ بغاوت، ریاست کا تختہ الٹنا، وہ سارے ایلیگیشن ہیں، اور اس کو مجھے یاد ہے کہ جو استغاثہ اس میں دائر کیا گیا ہے وہ میں نے پڑھا بھی تھا، اور اس میں جو شکیں لگائی گئی تھی میں اس وقت بھی اپنے کچھ پروگراموں میں ذکر کر رہا تھا، یہ بڑا خوفناک ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر۔ اس کے اندر جو پلاننگ کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاست پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش ہے،
اور اس کی پلاننگ باہر سے کی گئی ہے, یہاں ماسٹر مائنڈ بھی موجود ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے والے بھی بالکل ٹھیک بات, اور ایک ریاست کے خلاف اس کو پیش کیا گیا تھا. اور استغاثہ کے جو ایویڈنسز آئی, اس ایویڈنسز کے اندر اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب جو زمان پارک ہے وہاں کو 15-20 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اور خان صاحب نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ جناب اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو یاسمین راشد صاحبہ کی کہ انڈر آپ نے یہ احتجاج کرنا ہے, اور اس میں پوری لائنیں دی گئیں. بالکل ٹھیک. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے اس میں وہ والے 15 لوگ یا اس میں سے 10 لوگ وہی ہیں, اور ہوا بھی اسی طرح ہوا. اچھا, اس میں ایویڈنسز بھی ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے جو ہے باقاعدہ طور پر تھرو لیٹسٹ آپ کے جو گیجٹس ہیں, جو آپ کی لیٹسٹ آپ کی آپ سمجھیں کہ آپ کے کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں اس کو یوٹیلائز کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر یہ پوری ایک ماحول پیدا کیا جائے. 9 مئی لوگوں کو موبلائز کیا جا سکے, لوگوں کو اٹھایا جا سکے. اچھا, 9 مئی کا اس میں 9 مئی کا ریفرنس دیا گیا. ٹھیک ہے, اب ایک طرف یہ فیصلہ آ گیا, آپ کا فیصلہ ہے, اس کو تھوڑا سا اس فیصلے کو تھوڑا سا اٹیچ کریں, ذرا واپس چلیں نا میرے ساتھ. جو آپ کے ISPR کے ہیڈ نے جو پریس کانفرنس کی تھی کچھ عرصہ قبل, جس میں انتشاری پارٹی کا ذکر کیا گیا, بالکل کیا تھا, اور کہا گیا تھا ان کی لیڈرشپ انتشاری ہے, پھر یہ کہا گیا تھا کہ یہ را اور آپ موساد اور ان کے فارن فنڈڈ ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ بیک پہ بالکل, اور وہ کہا صرف ریاست پاکستان نہیں بلکہ فوج کے اوپر جو حملے کیے گئے, ہاں ٹھیک ہے, اس کے اندر جس پارٹی کو بڑا واضح طور پر کہا گیا وہ کون سی تھی؟ وہ یہی تھی, پی ٹی آئی تھی. بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی تھی. اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ کسی کو معافی نہیں دی جائے گی, یہ بھی بات کی بالکل کلیئرلی بات, اور یہ کہا گیا کہ اگر ان کو معافی دے دی گئی تو یہ سمجھے کہ پھر ریاست نہیں رہے گی, راستہ کھل جائے گا نا, ایک راستہ کھل جائے گا نا, دوبارہ حملے ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی. اب ایک طرف سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا یا آپ کی فوج کا بہت کلیئر کٹ ویژن جو ہے یا کلیئر کٹ جو ان کا موقف ہے وہ سامنے آ چکا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس فیصلے کو اس تناظر میں ذرا دیکھنا شروع کریں. ایک ایسی پارٹی ہے جس کو فوج نے کہا کہ انتشاری پارٹی ہے, 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, اس کی لیڈرشپ, اور اس کو اگر آپ ویلڈ کر دیتے ہیں آج. اچھا, اب دیکھیں مزے کی بات, آج کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں اسی پارٹی کو جو کہ ڈیمانڈ بھی نہیں کی محال کر دیا گیا. تو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اس کے اثرات دیکھیں نا, یہ پھر کس کے ساتھ آپ کا یہ جو کلیش جائے گا, یہ کس کے ساتھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یا تو وہ موقف غلط تھا جو 9 مئی کے بعد آپ کی فوج نے, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اسد صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ججز نے فیصلہ کیا انہوں نے لازم اس کے اوپر, ابھی تو چونکہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ کس بنیاد پر انہوں نے پی ٹی آئی کو بحال کیا. لیکن جو ہم سماعتوں کے دوران سنتے رہے وہ یہ تھا کہ شاید الیکشن کمیشن نے فیصلہ جو کیا تھا پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کا وہ غلط تھا, اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا اسی وجہ سے, یا اس کو انہوں نے مسترد کیا اس فیصلے کو. لیکن یہ تو پلی نہیں تھی. ہاں, پلی تھی آپ کی جو اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ لیگلی جو سنی اتحاد کونسل اس فیصلے میں کہا گیا کہ اس کو یہ سیٹیں مل ہی نہیں سکتی. ہاں نہیں مل سکتی نا. اچھا, اس کی تو جو جتنی اپیلیں تھیں وہ مسترد کر دی. میں یہی پوائنٹ آپ کو, لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ جو اپیل میں گئے اس کے مطابق فیصلہ اسی پہ آنا تھا. لیکن دوران سماعت ان سے لے لی گئی تھی نا, ان کو بلا لیا گیا تھا, وہ آئے, انہوں نے اپنی, میں تو اس فیصلے پہ اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں فیصلہ ہو گیا, مانتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو پلی گئی تھی اس کے پوائنٹس کو میں صرف ڈسکس کر رہا ہوں. پلی یہ گئی کہ جناب یہ سنی اتحاد کونسل کو مل جائے. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ ان کو حق نہیں ہے, حق ہی نہیں ہے, وہ ان کو بنتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پلی تھی اس پہ فیصلہ تو یہی ہے, جو پلی تھی اس پہ تو فیصلہ آ گیا کہ نہیں ہے. ٹھیک. اب اس میں ایک نیا فیصلہ بھی ساتھ آ گیا کہ وہ پی ٹی آئی کو ملیں گے, وہ پی ٹی آئی کو ملیں گے اور بحال بھی کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک. مطلب یہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے. یہ کیا ہوا بیچ میں؟ صحیح. مطلب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کو بلا لیا گیا تھا اور ان کی بات سن لی گئی, اور ایک جس طرح سے آپ شروع میں بات ہوئی کہ پاپولر راستہ تو یہی تھا کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے. ان کا اعتراض تھا بہت بڑا کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا جی بطور پارٹی اب بحال ہے. اب اس پہ جو اگلی بات ہے, ایک چیز اس پہ جو معاملہ اس کا آپ نے ایک تو کہا کہ جی کہ چونکہ ایک لڑائی شروع ہو سکتی ہے دونوں کی, لیکن دوسری طرف آپ نے یہ چونکہ یہ ہے کہ جو حکومت اپیل میں جا سکتی ہے اس فیصلے کے خلاف, لیکن کیا اگر حکومت اپیل میں جاتی ہے تو پھر لٹکا رہے گا یہ معاملہ, پھر آگے چلتی جائے گی. دیکھیں اپیل میں جب جاتی ہے گورنمنٹ, وہ تو جو بھی فیصلہ ہے, دیکھیں میں اس کے دوسرے پہلو کو پھر آپ کے اس کو طرف آپ کو لے کے آؤں گا. وہ یہ ہے کہ یا تو 9 مئی کے بعد جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے بیانیہ دیا وہ غلط تھا, یا اگر غلط نہیں تھا تو اس وقت تو وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ آپ سمجھیں وہ بیانیہ نہیں, دیکھیں نا کمزوری تو اس وقت آتی ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ عدالتی فیصلہ ہے, وہ ان کا موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کا.
اب معاملہ یہ ہے کہ جو کیسز عدالتوں میں ہیں جو چل رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ذکر کیا، اب ضمانت کینسل ہو گئی وہاں سے، اس کے اوپر فیصلہ آئے گا نا. وہ فیصلہ کیا آتا ہے؟ وہ فیصلہ آتا ہے، فرض کریں میں ایک جس طرح سے ہم ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ فیصلہ آتا ہے دوبارہ سے اس کا کیس کا، جب وہ فائنل ہوتی ہے، اس کی سماعت مکمل ہوتی ہے، فیصلہ آ جاتا ہے، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یا بانی پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے، اور اس کی بنیاد پر دوبارہ سے پی ٹی آئی کو اگر وہ ایک پارٹی کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا تو یہ تو عدالتی فیصلہ ہوگا. لیکن یہ تو سخم رہے گا نا. اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا اس فیصلے پہ بھی اثر انداز ہوگا. وہ یہ جو فیصلہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ وہ ایک کرمنل کیس ہے. نہیں، وہ کرمنل کیس اس کا یہ ایک اور طرح کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا میں گیا اس کو تھا. بتاتا ہوں. کرمنل کیس اس لیے ہے، دیکھیں ایک طرف تو کرمنل کیس ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو آپ کی ابھی دیکھیں نا، آپ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت بھی وہ والا موقف جو آپ کی فوج کا موقف ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے، اس کو نہیں، میں اگر اس کو یوں کہوں کہ جی کہ وہ اس کے پاس جو شواہد آئے اس کے سامنے عدالت کے سامنے، عدالت نے اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیا نا. اب اس کے بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ فیصلہ بھی آ گیا ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ سے، آپ کی یعنی ہائیسٹ کورٹ سے آ گیا نا. اب اس کے فیصلے، جب یہ فیصلہ اوپر کی عدالتوں میں جائے گا تو اس کا وہ اس والے فیصلے کا اس کا مطلب یہ یوں اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک عدالتوں کے اندر ہی ایک نئی کلیش کی صورتحال، اور مختلف عدالتوں میں مختلف طرح کے مختلف پہلو اس میں سامنے آئیں گے. لیکن اس کے اوپر ہماری جو گفتگو ابھی یہ جاری رہے گی، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے جانا ہے، تو بات جاری رہے گی لیکن بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے احسن ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ عدالتوں میں مزید چلے گا، لوور کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں. ابھی حکومت نے، ہو سکتا ہے جب یہ آئے گا تفصیلی فیصلہ تو پھر اپیل بھی آئے گی اس فیصلے کے خلاف. یہ کتنی دیر تک چلتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آئیے احسن ریاض صاحب سے مزید پوچھتے ہیں. جی احسن صاحب. اچھا، اس کا ایک اہم جو پہلو ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی روشنی ڈال لیں، وہ ہے فوجی عدالتیں، جس کا کیس سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ پڑا ہے، ابھی چل رہا ہے. تو سپریم کورٹ میں جب اس پر ڈیسیژن آ جاتا ہے، فرض کیا فوجی عدالتیں بحال ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ جو کیس خان صاحب کا کیس ہے یہ ادھر چلا جائے گا. وہ آلریڈی وہاں پہ ہے، میں نے کہہ رہا ہوں پھر وہاں چلا جائے گا، بالکل چلا جائے گا، اور پھر یہ گرفتاری آپ کی وہاں ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہینڈ اوور ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب اس تناظر میں دیکھیں جہاں پی ٹی آئی بحال ہو رہی ہے، سیٹیں بحال ہو رہی ہیں، اور ان کی لیڈرشپ ادھر چلی جاتی ہے. یہ بہت بڑا ایک کلیش ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑا کلیش جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا، اس میں دوسری بات جو ہے کہ ایک پارٹی جو ہے، لیکن یہ ملک کے لیے تو اچھا نہیں ہے. دیکھیں ملک کے لیے تو کوئی بات بھی اچھی نہیں. اگر فوج کے 9 مئی کے واقعات ہیں وہ بھی اچھے نہیں، وہ بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ کلیش کی جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح کے ہم حالات میں گزر رہے ہیں، افراتفری اور اس میں بڑے پولرائزیشن ہے، بالکل یہ سچویشن ہے. لیکن بہرحال ہمیں ہر پہلو پہ بات تو کرنی پڑے گی. اب جو بھی ہوتا ہے چاہیے. اچھا، اب پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ اب آپ کے پولیٹیکل ایرینا کے اندر بہت زیادہ ہیٹ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، ہر طرف ہو گئی ہے. آج جس طرح پی ٹی آئی والے شور میں چاہ رہے تھے، آج آپ کو گورنمنٹ والے شور میں چاہتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو فیصلہ، اس کے بڑے دور اصاب کے نتائج ہوں گے مرتب. وہ یہ کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، اور اس اکنامک کنڈیشن کے اندر آپ کو چاہیے پیس. ہاں بالکل. اور آپ کو آپ کی فارن انویسٹمنٹ اسی صورت آ سکے گی نا، یہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے کہ آپ کی سندھ گورنمنٹ نے کل یہ الزام لگایا کہ جناب خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ کی جو ہے پشت پناہی کر رہی ہے. یہاں یہ صورتحال ہے کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ دوسرے صوبے کو یہ کہہ رہی ہے. اور جو آپ کا پورا خطہ اس وقت وائلنس کا شکار ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب جب چائنا گئے تو ان کا جو موقف تھا یا ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہاں سے زیادہ میکسیمم آپ جو ہے فائنینشیل ریلیف لیں. لیکن چائنیز نے نہیں دیا اس دفعہ. اور چائنیز نے آپ کو ان کو ایک نیا ایجنڈا دیا کہ جا کے پہلے اپنا وائلنس اور صورتحال ٹھیک کریں. وہ واپس آئے اور آ کے وہ یہ بار بار کرتے رہے کہ ہمیں چائنیز کی سیکیورٹی کرنی پڑے گی. اور ابھی دیکھیں پاکستان جو ہے نا اس وقت 2 بڑے جو فائدے اٹھانے جا رہا تھا وہ یہ ہے، ایک تو آپ کا چائنیز کوریڈور، اور چائنا نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے اس کا فیز 2 جو ہے، جو فیز 2 آپ اس کے طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو انڈیا سے رشیا تک جا رہا ہے، جو انڈیا نے پاکستان کے چائنیز کوریڈور کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا، لیکن آپ سینٹرل ایشیا تک جائیں، اس میں بھی آپ شامل ہو گئے. رشین انوالومنٹ کی ابھی سینٹرل ایشیا کے جو تاجکستان وغیرہ جہاں کے ہمارے پرائم منسٹر نے دورہ کیا تو واپس آ کے یہی بتایا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ فوراً آ کے کراچی پورٹ پہ گئے.
کیونکہ دو پاکستان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں بڑی ٹریڈ ہوتی ہے تو پاکستان ایک بڑی اہم جگہ پہ موجود ہے، اور پاکستان اکانومی اس طرح بہتر ہو سکتی ہے کہ اگر یہاں سے ریجن سے پورے سے ٹریڈ چلتی ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے اس ٹریڈ کا جو حصہ ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ اچھا، میں واپس آتا ہوں احسن صاحب وہ فیصلے کی طرف دوبارہ سے، مجھے ایک دو پوائنٹس اور ہیں اس میں۔ ایک تو چونکہ آپ نے کہا کہ اس سے کیا ہونے والا اور اس سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایک پہلو اس فیصلے کے مطابق چونکہ 15 دن کا ٹائم دیا آپ کو، ابھی تو خیر وہ آنا ہے فیصلہ، تفصیلی ججمنٹ آئے گی، اس کے بعد 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جی کہ آپ نے جو لسٹیں دینی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کی جو ریزرو سیٹس کے لیے، اور جن لوگوں نے ڈیکلیریشن دیا تھا وہ تو غالباً 40 کے قریب ہے، اور باقی 40 کے قریب ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ڈیکلیریشن نہیں دیا ہوا، ان کو کہا کہ جی آپ نے 15 دن کے اندر آپ نے کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ کیا کوئی اس طرح کا امکان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اوپن ہے نا، وہ تو آزاد ہیں، جنہوں نے ڈیکلیریشن ہی نہیں دیا انہوں نے یہ ڈیکلیریشن دینا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی میں جانا ہے یا کسی اور پارٹی میں جانا ہے۔ اگر ان 20-40 میں سے کوئی 10-15 یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی میں نہیں جانا، تو پھر دیکھیں اس سے سیاسی طور پر تھوڑا سا ہیجان تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ دیکھیں ایک پارٹی ہے نا، ابھی تو یہ الیکشن سے پہلے ہم فارورڈ بلاک کی باتیں سنتے آ رہے ہیں نا، یہ کئی دنوں سے سننے میں آ رہی ہیں، تو اس وقت اس میں تو بڑا گولڈن چانس ہے نا ان کے لیے فارورڈ بلاک بنانے کا۔ ابھی تو وہ ان کو لیے اوپن کر دیا گیا کہ آپ جس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ اچھا 20-22 لوگ تو پہلے ہی ہمیں نظر آتا ہے رفٹ تو پیدا ہو گیا ہوا ہے، ان کی پارٹی 3 حصوں میں آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہے، ایک حصہ جو وہ ہے جو شیر افضل مروت صاحب کی باتیں کر رہے ہیں، تیسرا گوہر صاحب کے ساتھ، اچھا تیسرا آپ سمجھ لیں گوہر صاحب کے ساتھ، اور ایک چوتھا آزاد بھی ہوگا، اچھا جس میں آپ سمجھ لیں یہ جو کیا کہتے ہیں سابقہ ہمارے جو وزیر بھی رہے ہیں فواد چودھری صاحب، وہ شاہ محمود قریشی گروپ ان کو کہا جاتا ہے عام طور پہ، وہ بھی ایک گروپ ہے۔ اچھا ڈویژن تو ان میں ہوئی ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد ایک نیچرل ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو جب انہیں نظر آتا ہے کہ پارٹی بحال ہو گئی ہے، نہیں دیکھیے بات پتہ کیا ہے احسن صاحب، پارٹی بحال ہو گئی، نام بحال ہو گیا، لیکن دوسری طرف جو جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا پہلے حصے میں کہ جی پارٹی ابھی اقتدار میں نہیں آنے والی، تو ان لوگوں کے پاس ایک اوپن ان کو تو موقع مل گیا نا کہ جی کہ آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، آپ نے ڈیکلیریشن دینا ہے کہ جی میں جناب اے پارٹی میں جاؤں گا، بی میں جاؤں گا، سی میں جاؤں گا، ان کے لیے تو اوپن ہے نا، یہ بالکل اوپن ہے۔ دیکھیں تو یہ تو راستہ یہ ایک نیا نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ لوگ اس طرف آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، چلے میں کہتا ہوں کہ 2 4 5 ہی صحیح، میں تو ایک چانس کی بات کر رہا ہوں نا۔ فارورڈ بلاک کے لیے نا ایک کم از کم ہینڈسم نمبر تو ہونا چاہیے نا، 20-25 کا تو نمبر ٹھیک ہے، لیکن 2-4 کا کیا فارورڈ بلاک بنے گا؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اگر فارورڈ بلاک بننا ہوتا، رفٹ تو ہے، نظر آ رہا ہے، سچویشن بن رہی ہے، لیکن اس وقت اس سے ابھی تو چلے ڈیسیژن آ گیا نا، یہ موقع ان کے پاس پہلے بھی موجود تھا، وہ نہیں اس سے پہلے تو دے چکے تھے نا اپنے ڈیکلیریشن، سنی تفصل کی وہ دے چکے تھے۔ میری بات سنیں، جو فارورڈ بلاک تو بنا سکتے تھے نا، وہ کوئی ایشو نہیں، آپ کسی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تب ایون آپ فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں، وہ بنا سکتے تھے، وہ تب بھی بن سکتا تھا، لیکن وہ نہیں بنا۔ وہ ایک انٹرنل لڑائی تو ان کی ہے، وہ نظر بھی آ رہی ہے، لیکن فارورڈ بلاک تو جب وہ بنا سکتے ہیں تب بھی ابھی نہیں بنا۔ یہ ہمارا ایک خواہش بھی ہو سکتی ہے، چانس بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال اس کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سچویشن بہتر ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بحالی کے بعد میرا خیال ہے اگر کچھ لوگ سوچ بھی رہے تھے شاید وہ رک جائیں گے، اور اگر تعداد 20 سے 25 تھی جو لوگ ناراض تھے، یہ کم ہو جائے گی، کیونکہ ایک جب پارٹی بحال ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس جو فیصلے کو کس طرح چیلنج کیا جاتا ہے اور اس پہ کون سا بینچ بنتا ہے، یعنی وہ جو آپ کا اس وقت جو بھی بینچ بنے گا وہ کس تعداد میں ہوگا اور وہ کس چیز کو ڈیل کرے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جسے ابھی ہم نے دیکھنا ہے، اور میں پری میچور ہوگا کہ ہم کوئی بھی اس میں جی بالکل، وہ تو آنے والا کمنٹ پاس کر دیں، وقت بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس سارے فیصلے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم مانتے ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر کا ماحول جو ہے وہ اس میں کیا تبدیلی آ سکتے ہیں؟ تو آلریڈی وہ الگ سے گروپ بیٹھا ہوا ہے، وہ الگ سے پارٹی جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے وہی رہیں گے، وہی رہیں گے۔ اس میں کیا چینج؟ میں نے کہا ابھی تو کسی بھی جگہ چینج آف گورنمنٹ نہیں ہے، نہ کسی صوبے میں اور نہ آپ کے سینٹر میں، یہ تو اسی طرح چلے گی، لیکن ان کو ایک پولیٹیکل کہتے ہیں نا ایک مارجن مل جاتا ہے، چلیں تھوڑا سا وہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ورکرز ہیں انہیں بھی تھوڑی سی خوشی اس پہ ایک ضرور ایک بنتا ہے، وہ یہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا
کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف، عوام کے لیے کچھ ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے بجلی کے نرخوں کا ذکر کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ، لیکن اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے اوپر کچھ دباؤ تھوڑا سا زیادہ شاید ہو جائے گا، اور اس میں شاید اس کشمکش میں، اس لڑائی میں عوام کے لیے کچھ بہتری کی راہ نکل آئے شاید کوئی. لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. احسن زیاد صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو بجلی کے بلوں میں حالیہ اضافہ کیا گیا 7 روپے 12 پیسے پر یونٹ تک عام صارفین کے لیے، یہ کیسے بل ادا کریں گے لوگ؟ کیسے ان کو ریلیف ملے گا؟ ابھی 200 یونٹ کا حکومت نے اعلان کیا کہ جی ہم نے 200 یونٹ تک ان کو مستثنا کر دیا 3 ماہ کے لیے. اب حکومت کا موقف ہے کہ اس میں جی کہ 94% لوگ وہ 200 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ڈیٹا درست ہے. اور اکثریت جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو بہت زیادہ بوجھ پڑ جائے گا، اسپیشلی سیلریڈ پرسن، اسپیشلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ شہری علاقوں کے لوگ ہیں ان کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. کیسے ریلیف ملے گا عوام کو؟ دیکھیں، اس میں مجھے کچھ باتیں کھل کے اجازت دیں کہ میں کروں. بیسکلی ایک ڈاکہ وہ ہوتا ہے جو سڑک پر آپ کو گن پوائنٹ پہ کوئی لوٹ لیتا ہے، اسے میں ریاستی ڈاکہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. ریاستی ڈاکہ اس طرح کہ دنیا میں کسی بھی جگہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں سلیب سسٹم ہے ہی نہیں. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ایک تو مہنگی ترین بجلی ہے اس پورے خطے اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی آپ لے رہے ہیں. دوسری سلیب سسٹم ہے. حالانکہ وابڈا جب اسے پروڈیوس کرتا ہے کسی یونٹ کا تو اس کا ایک ہی ریٹ ہوتا ہے. ایک تو پہلے آپ کمرشل اور آپ نے ڈومیسٹک میں آپ نے ایک ریٹ دیا ہوتا ہے، پھر آپ یعنی 100 دنیا میں آپ چیزیں زیادہ استعمال کریں تو وہ سستی ہوتی ہیں، یہاں آپ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسری یہ ہے کہ آپ کا جو پروٹیکٹڈ آپ کہتے تھے وہ کوئی نہیں رہا. صحیح ہے. کیونکہ وہ بجٹ جو آپ کا بیسک یونٹ کی جو قیمت ہے وہ ابھی 100 والے کی بھی بڑھ گئی ہے اور 200 والے کی بھی بڑھ گئی ہے. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسی ریاست جس میں آپ کا وہ آدمی وہ شخص جس کے پاؤں میں جوتی نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں، سر پہ چھت نہیں، اور اگر فرض کیا اس میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ 10,000 اس کی تنخواہ ہے یا 20,000 ہے 30,000 تو اس کو 60,000 70,000 کا بل آ رہا ہے. وہ بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں کھاؤں کیا اور بل کیسے کہاں سے اور بل کیسے پے. اچھا نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بلوں کے حوالے سے، چونکہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اشرافیہ کے حوالے سے، لیکن ریاست عوام سے، لوگوں سے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ریاست پیسے کے بغیر کیسے چلے گی؟ دیکھیں پیسے کے بغیر کیسے چلے گی؟ کیا اس غریب سے نکالنا ہے یہ پیسہ؟ نہیں، وہ اس کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا میں راستہ بتانے لگا. آپ نے 2% آپ کی جو حکمران اشرافیہ پہلے اس کو پکڑے نا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. کون سی ہے؟ اس کے ذرا وضاحت کرے اس اشرافیہ کی. وہ آپ کے ججز ہیں، آپ کے جرنیل ہیں، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے سیاستدان ہیں. نہیں، وہ 2% تو نہیں ہے. وہ 2% ہے؟ نہیں، تھوڑے ہیں. چلیں اس سے بھی کم ہوں گے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اس سے کم مانتا. لیکن اب آپ کی جتنی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ساری بڑی ملیں، آپ کے زرعی رقبے، آپ کی فیکٹریاں ساری انہیں کے پاس. ٹیکس اس پہ لگا رہے ہیں نا زراعت. میں جب وہی تو بتانے لگا ہوں جناب، تھوڑا سا اس میں کرنا چاہیے نا. اس میں بھی آپ دیکھیے گا چھوٹا ذمہ دار پھنس جائے گا. وہ تو لگنا چاہیے بڑے جاگیرداروں پر. بڑے جاگیرداروں پہ اعلان تو ابھی تک بڑے جاگیرداروں پہ کلیم تو انہوں نے بڑا کیا نا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں دبئی میں یہ جو آپ کی 12.5 خرب روپے کی پراپرٹی نکلی ہے کن کی ہے؟ 11 ارب ڈالر کی. چلیں 11 ارب ڈالر کی جو نکلی، خرب کی میں کر رہا ہوں، 12.5 خرب کر لیں آپ سے. وہ کس کی ہے؟ وہ آپ کی ججز کی، آپ کی جرنیلوں کی، آپ کی بیوروکریٹس، آپ کے سیاستدان ہیں. کسی نے پوچھا کہ یار اتنی بڑی پراپرٹی، اس میں 2 بڑی چیزیں ہوئی. ایک منی لانڈرنگ اتنی بڑی کیسے؟ ویسے ایک چیز ہے ان کے اوپر کسی نے انکم ٹیکس لگانا ہے نا. اب سے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جنہوں نے اب 11 بلین ڈالر کی پراپرٹی باہر بنا لی ہے ان پہ انکم ٹیکس نہیں تھا لگنا چاہیے. لگا ہے؟ نہیں لگا. تو پھر کہاں سے پیسے آنے تھے؟ تو پھر ان پہ لگائے نا. معاملہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جی کہ اصل وجہ یہ ٹیکس چوری ہے. ٹیکس چوری دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں، ایک سب سے بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان دنیا کا ایک عام پاکستانی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. 47. نہیں دیکھیں اب ہم نہ پیدا کریں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو جن ٹیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز. جی ٹھیک ہے. اس وقت بھی ہمارا جو ریشو ہے، جو ہماری، میں اکثر پروگراموں میں بات کرتا ہوں، ہماری جو جی ڈی پی کی ریشو ہے ٹیکس کی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس خطے میں سب سے کم ہے. وہ پہلے میں آپ نے کبھی یہ بھی چیک کیا ہے کہ یہ جو آپ کے 13 قسم کے آپ کے جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں آپ کے بل کے اندر، بلوں کے اندر لگے ہیں، اس کے پہلے 47 قسم کے ٹیکس انڈائریکٹ جو آپ پے کریں، اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ آپ نے پے کیا، آپ کے گھر والوں نے جو پے کیے ہیں، FBR نے کہیں وہ ریکارڈ بنایا کہ ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز میں کتنے پیسہ کلیکٹ کیا ہے؟ اس کا تو یہ بتاتے ہی نہیں ہے. اصل ٹیکس ہے کہ آپ کا انکم ٹیکس وہ آپ کی بڑی کلاس نے دینا ہے، وہ یہ لیتے ہی نہیں.
چونکہ لیتے نہیں ہیں پھر آپ تھوڑا سا اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں اس کی کر رہا ہوں. دیکھیے اس وقت ابھی کل پرسوں ایک میٹنگ ہوئی FBR کی, اس کے مطابق انہوں نے 45 لاکھ ایسے بندوں کی نشاندہی کی کہ جن کو ٹیکس دینا چاہیے لیکن وہ فائلر بھی نہیں ہے آپ کے, جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ فائلر نہیں ہے. ابھی آپ کی ٹوٹل جو چل رہا ہے نا ملک جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ٹوٹل 12 لاکھ لوگوں کے ٹیکس پہ چل رہا ہے. اب 25 کروڑ کی آبادی میں 12 لاکھ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. آپ کا ہر پاکستانی ٹیکس پے کر رہا ہے آج. نہیں وہ آپ دیکھیں نا, جب یہ بات کنفیوز کرتی ہے کہ جب انڈائریکٹ ٹیکسز کو ڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ یہی تو کھیل ہے. عوام کی جیب سے تو پیسہ نکال لیا, ہر پاکستانی کی جیب سے آپ نے انڈائریکٹ پیسہ نکال لیا, تو ڈائریکٹ نکالنا چاہیے نا. ڈائریکٹ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. اب تاجر کے اوپر 2000 روپے ٹیکس آپ لگاتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں. کیا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں مجھے بتائیں, یہاں موبائل پڑا ہے, یہ کپ پڑا ہے, یہ ٹیبل پڑی ہے, آپ نے کپڑے پہنے ہیں, سب پہ تو ٹیکس جا رہا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز ہے نا, اس کو آپ کہیں کاؤنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں دیں گے, جب آپ ڈائریکٹ سوائے سیلریڈ پرسن کے ڈائریکٹ ٹیکس کون دیتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں کوئی دے رہا, تو FBR کو کیا ضرورت ہوئی کہ یہ پتا کرے کہ دبئی میں جنہوں نے پراپرٹی شفٹ کی ہے وہ کون لوگ تھے, ان سے ٹیکس لینا تھا, اور یہ منی لانڈرنگ کیسے, کسی نے آج کوشچن اٹھایا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, FBR کی ذمہ داری ہے, ان ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ٹاپ کلاس سے لینا ٹیکس, کسی نے منع تو نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ عام آدمی سے تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں, ہر بندہ پاکستانی ٹیکس عام آدمی سے ایک ہی صورت ہے نا ٹیکس کم کرنے کی, کوئی جو خاص لوگ ہیں وہ ٹیکس دیں, عام آدمی سے لوڈ ختم ہو جائے گا, عام آدمی کم ہونا شروع ہو جائے گا. عوام پھر یہ لوٹ رہے ہیں نا. سسٹم تو ایک ایسا کیرلیس سسٹم بن گیا ہے کہ جس کو ٹیکس نہیں پڑنا چاہیے اس کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں. اور دنیا میں دوسری بات پتہ کیا ہے امجد صاحب, جب آپ ٹیکس لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو ریلیف بھی اس ٹیکس میں سے دیتے ہیں. یہاں اگر میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو وہ میں نے خود ہی پرائیویٹ اداروں میں حاصل کرنی ہے. اگر میں تاجر ہوں, سیکیورٹی کرنی ہے تو مجھے اپنی سیکیورٹی کرنی پڑے گی. یعنی میں پولیس کو اور آپ کے ریاستی اداروں کو بھرپور ٹیکس بھی دے رہا ہوں, مجھے سیکیورٹی نہیں مل رہی. میں ایجوکیشن پر بھی دے رہا ہوں, ہیلتھ پہ بھی پیسے دے رہا ہوں, لیکن مجھے پرائیویٹ سارا کچھ کرنا ہے. ریاست آپ کو کیا دے رہی ہے؟ ہمارا اس وقت ریونیو ٹارگٹ اس سال کا 13,000 ارب ہے, ہمارا بجٹ ہے 18,000 ارب کا. 6,000 ارب کا اس وقت بھی آپ شارٹ فال ہے آپ کا. وہ کس نے دینا ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں کس نے دینا؟ تو بات یہ ہے, میں صرف یہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. نہیں تو اس کا مطلب بجلی کے بل بڑھا دیے جائے؟ نہیں, بجلی کے بل بڑھانا مقصد نہیں ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ طبقہ جو ٹیکس دے سکتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, تو ان سے لینا حکومت کا کام ہے, وہ لے. اس کے لیے آپ ریاست کو بچائیں, عوام کو بھی بچائیں. اچھا دوسری میں بتاؤں, اصل مسئلہ یہ کہ آپ یہ ٹیکس لے رہے ہیں, ابھی آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی IMF کے ہم نے قرضہ اتارنا ہے. ابھی $6 بلین کا یا $7 بلین کا آپ قرضہ لے رہے ہیں, کنزیکٹو گورنمنٹ سے قرضہ لے کے. مجھے یہ بتائیں اس ملک کے عام پاکستانی کو اس قرض میں ایک پینی نہیں ملتی. اچھا ہم تو اس میں سے صرف لے کے یہ کھا جاتے ہیں. دبئی میں پراپرٹیاں یہ بنا لیتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں یہ کر لیتے ہیں, جزیرے یہ خرید لیتے ہیں. اس ملک کا جو عام آدمی ہے اس کو تو اس پینی بھی نہیں ملتی. اسد صاحب اس میں نا سر میرا یہ دیکھیں, میں سوال آپ سے کر رہا ہوں نا کہ وہ صرف یہی بات کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم جو قرض لیتے ہیں اس کا کرتے کیا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے, اس میں یہ ہر کوئی کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عوام کو کیوں نہیں کچھ دے پاتے. یہ دو چیزیں نا, ان دونوں کا ذرا آپ تھوڑی سی ڈیٹیل سے مجھے بتائیے گا کہ یہ کہاں پہ خرابی کہاں پہ ہے, کیا وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں ہو پاتا. کیا اس میں صرف حکومت ذمہ دار ہے, جس کی بھی حکومت رہی ہے ماضی میں, جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں, آنے والی حکومتیں بھی, کیا وہی ذمہ دار ہے, یا اس میں کہیں نہ کہیں کچھ عام آدمی کا بھی کچھ اس میں حصہ ہوگا, اس نقص میں, اس پرابلم میں, یا اس پرابلم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. عام آدمی کو پتہ تو ہونا چاہیے نا تھوڑا سا. لیکن اس پہ ایک بریک کے بعد ہم ساری ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے زرعی ٹیکس کے اوپر بھی, جو بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے تھے نا کہ زرعی ٹیکس ہونا چاہیے. اس کے اوپر صوبوں نے اتفاق رائے کیا, یہ بھی IMF کے مطالبے پر ہی ہوا ویسے کہ جی ہم دیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا. لیکن اس پہ بات ہوتی ہے بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے احسن زیاد صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں لوگ شاید ٹیکس بھی کم دیتے ہیں, جس وجہ سے حکومت کے وسائل کم ہوتے ہیں, اس وجہ سے لوگوں کو سہولتیں بھی کم ملتی ہیں. اور پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ بجٹ میں ایک جو شارٹ فال ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں, پھر وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ ہماری آمدنی بڑھتی نہیں ہے. شاید یہاں پہ جو معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں, تو آپ کا جو قرضوں پر انحصار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا.
لیکن یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں کر ممکن ہوگا؟ یہ ایک بڑا ایک خوبصورت سا خواب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ ممکن کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آئیے احسن ریاض صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی احسن صاحب، دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک تو ٹیکسز کا نظام ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہے، ایک تو بات یہ ہے، پھر دوسرا اس کا جو استعمال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے اندر اس ٹیکسیشن کے نظام پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جتنا یہ پیچیدہ نظام ہے، اچھا یہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہوا، اس میں ایف بی آر شامل ہے اور ہمارے اس وقت کوئی کے شک سارے نہیں لیڈر ہے، کر کوئی رہے ہیں۔ شک نہیں ہے۔ تیسری مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسز تو ہر پاکستانی پے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پے کر رہا ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز میں جس کو تسلیم ہی نہیں کیا رہا ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں نے میرے گھر والوں نے جتنے بھی بجلی کے بل، آپ کی کوئی پروڈکٹ جب فیکٹری سے آتی ہے نا تو اس کے اوپر کوئی 47 قسم کے، ایک تو کلیئر ہونا چاہیے نا، آپ نے اگر کوئی سیلز ٹیکس لگانا ہے تو آپ فیکٹری کے لیول پہ لگا لیں، وہ چیز جب آتی ہے تو اس پہ ٹیکس لگتا رہتا ہے۔ وہ ایک ٹیکسز نہیں ہے بلکہ سمجھے سود مرکب ہے جو بار بار دیتا چلا جا رہا ہوں۔ ابھی تو زراعت کے اوپر انکم ٹیکس لگنے جا رہا ہے، ہم بہت عرصے سے یہ سوچتے تھے جی زراعت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، زراعت کے اوپر ہونا چاہیے، مطلب یہ بڑی دیر سے ہونا تھا، چاہیے، لیکن اس کے اوپر تو یہ شروع ہو گیا کہ جی ابھی اس کے اوپر ابھی کل ہی اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں اس کے اندر آپ نے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں، ان پہ ٹیکس لگائیں، ان سے انکم ٹیکس لیں۔ وہ بڑے زمینداروں کے اوپر ہی ویسے بظاہر ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے، پالیسی ایسی شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے، رزلٹ وہ بیچارہ غریب آدمی ہے۔ یہ بھی کیسے دیکھیں، ایک بات چیز ہے کہ ایک 10 ایکڑ ہے کسی بندے کے پاس، اس کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے تو اسے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ یہ کسی کی بندے کی، فرض کریں ہم کہتے ہیں جی 100 ایکڑ زمین ہے، اس کے اوپر انکم ٹیکس لگنا ہے، اس کی آمدنی یہ تو بھولے پن کی بات ہوگی۔ میں کہوں گا یہ جو پھر بجلی بل کے بھی نہیں لگنا چاہیے، نہیں لگ رہا ہے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ آپ 1 روپیہ بڑھاتے ہیں تو اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے خیال میں زراعت کی انکم پہ کتنا ٹیکس بنے گا آپ کے خیال میں؟ یہ تو ان کو پتا ہے نا، بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے آپ کے ذمہ دار ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ کچھ دوست ناراض ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ نہیں لگنا چاہیے، تو میں انہیں سمجھاؤں گا، یہ باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے صحیح کہا کہ وہ جو ان کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشینز کے، وہ وہی لوگ ہیں جن پہ یہ ٹیکس لگنا چاہیے، اور وہ ہمیشہ سے اس میں نکل جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مکڑی کا وہ جالا ہے جس کے اندر ایک عام آدمی جو ہے یعنی کمزور سا حشرات الارض تو پھنس جاتا ہے، بڑے پھر بھی اس میں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے اندر سے وہ راستہ بنا لیتے ہیں۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایف بی آر کرپشن کا سب سے بڑا ایک اصلاحات ہو رہی ہیں، بڑے بندے فرق کیا ایف بی آر سے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایف بی آر کے افسران کے ایسٹ چیک کروا لیں، ان کے بینک بیلنسز چیک کروا لیں۔ سب سے آسان طریقہ میں آج آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جتنے سرکاری افسران ہیں، جب وہ اگر آج ایک آپ کا لا بن جائے کہ جناب جب وہ جوائن کرتے ہیں اپنی، اگر ایک لا بن جائے چھوٹا سا، ایک کہ آپ کیش ٹرانزیکشن پابندی لگا دیں ایک خاص لمٹ سے زیادہ کی، کوئی لین دین کوئی آپ بینک تھرو بینک کریں، تو اس سے کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نہیں دیکھیں یہ بہت زیادہ مشرف دور سے لے کے اب تک آپ نے یہ جو بہت ساری ایسی ریفارمز لائے ہیں، منی لانڈرنگ کی پتہ نہیں کیا کیا ریفارمز لائے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت فرق پڑا اس کی موجودگی میں آپ کی منی لانڈرنگ۔ دیکھیں نا چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک دم سے تو فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کے ادارے کیا کریں، آپ کے وہ لوگ جو پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو اس وقت بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دبئی کی پراپرٹی یہ بتاتی ہے بہت بڑی سطح کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، آپ کے اداروں نے پکڑی گئے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب وہ تو ہمارا لیگل ہے، ڈاکو چور سارا کچھ کہتے ہیں جی ہم بالکل ٹھیک ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے غلط کام کیا ہے، علیم خان صاحب کہیں گے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ کا جہانگیر ترین صاحب کہیں گے یا میاں نواز شریف، پھر تو سب کی بات مان لیں آپ، وہ یہ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، اور جو آپ کا وہ جو شکنجہ ہے وہ غریب آدمی پہ ڈال دیں۔ اس سارے کا حل کیا آپ کو نظر آتا ہے، کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں ریاستیں چلانے کے لیے دیکھیں آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہوں۔ یہاں صورتحال کیا ہے، یہاں تو ایک میں جانتا ہوں کہ ڈی آئی جی آپریشن کا جو عہدے کا ایک افسر جس کو ریاست اتنے پیسے لگا کے بناتی ہے، وہ اپنے جیسے ہی وہ تھوڑا اس کو حالات بہتر آتے ہیں وہ جاتا ہے کینیڈا میں جا کے پراپرٹیاں خرید لیتا ہے۔ مطلب آپ کا جو سرکاری آفیسر ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد یہاں سے ڈیول نیشنلٹی، وہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھ ہی نہیں رہے۔ ایسا ہی اور آپ کا عام پاکستانی کی صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے لاکھوں لوگ 9 سے 10 لاکھ لوگ باہر جا چکے ہیں، اور پاسپورٹ لینے والوں کی تعداد ہے کہ کم نہیں ہو رہی۔ مطلب ایک ایسی ریاست جو بلیس ہے ہر طرح کے آپ سمجھے نیچرل ریسورسز، کیا ایسا ہو گیا اس ملک کے اندر کہ کوئی پاکستانی یہاں ٹھہر ہی نہیں رہا؟ اس لیے کہ انصاف نہیں ہے اس ملک کے اندر، نہ معاشی انصاف ہے،
نہ آپ سمجھے انصاف یہ نہیں ہے سمپلی کہ آپ نے تھانوں میں اور کچہریوں میں انصاف لینا ہے. اگر کوئی مجھے غلط بل بھیجا یہ بھی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ معاشی میرا قتل کر رہا ہے, یا آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے تو وہ بھی قتل کر رہا ہے. اچھا ہم برداشت کریں, ہمیں سلائے جا رہے ہیں, نہیں آپ برداشت کریں, کوئی آپ کی تقدیر ہے. نہیں, آپ دیکھیں, آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ دوسری قوموں کی مثالیں دیتی ہیں, ان قوموں نے کیا کیا. ایک تو ٹیکسز جو ہیں نظام سمپل ہے اور ایک بڑی کم ریشو سے ساتھ ٹیکسز ہیں, پھر اس کو عوام پہ لگایا جاتا ہے. یہاں تو ہے, اگر آپ جمہوریت کی بات کریں تو وہ ہے ڈیموکریسی بائی دا پیپل فار دا لیڈ, ہونا تو چاہیے بائی دا پیپل فار دا پیپل. جب تک میں دیکھیں یہ بہت بڑا ایک سوال ہے, آپ نے ایک 25 لاکھ تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ شہید ہوئے, پھر یہ پاکستان بنا تھا. انہوں نے کیوں یہ پاکستان بنایا تھا؟ دو پیچھے تھے, ایک اپنے مذہب اپنی تمدن کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں, دوسرے معاشی ترقی کے جو راستے ہیں دروازے ان پر کھلیں, مل سکیں, جو کہ نہیں مل سکے. 70 سال کے بعد دیکھیں نا کیا حال ہوا ہوا ہے. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے احسن زیاد صاحب کی باتیں سنی, ان کی گفتگو میں ایک درد ہے, ایک دکھ بھی ہے, تکلیف بھی ہے, اور ایک خواہش بھی ہے کہ پاکستان ترقی کرے, عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے, اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملے, اس ملک کی صنعت ترقی کرے, معیشت ترقی کرے, معاشرت ترقی کرے, اور ہم دنیا کے ساتھ مقابلے کے لیے, دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں. لیکن ایک ہی صورت ہے اس کی کہ ہم سب پاکستان کا سوچیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.